اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لکم انک لن تستطیع معی صبرا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ سورہ کہف 15ویں پارے سے شروع ہے اور 16ویں پہ پوری ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو یاد کر لے اور پڑھے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اسے امام مسلم نے مسلم میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح شعیب الایمان البیہقی میں ایک روایت ہے، جو اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا اس کے لیے آئندہ جمعہ تک ایک خاص نور کی روشنی اس کے لیے رہے گی۔ سورہ کہف ہر ہفتے آتی ہے تاکہ ہمیں مختلف فتنوں سے بچائے۔ اس کا آغاز اس عظیم چیز سے ہو رہا ہے جو ہر فتنے سے نجات کا ذریعہ ہے، یعنی قرآن۔ سورہ کہف کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں قرآن کریم کی 3 صفات کا ذکر کیا ہے، ولم یجعل لہ عوجا اور قیما لینذر۔ 3 صفات ذکر ہوئی ہیں۔ قرآن کے جتنے بھی احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں، جتنے بھی قانون اس میں نافذ کیے ہیں، اور جتنے بھی قصص و اخبارات ذکر ہوئے ہیں، ہر واقعہ، ہر خبر، ہر قانون اور ہر حکم، ہر نواحی، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر بالکل سیدھا اور مضبوط ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں آپ کجی نہیں پائیں گے، ٹیڑھپن، الجھاؤ اور نقص عیوب نہیں پائیں گے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ قرآن یہ چیلنج کرتا ہے کہ میرے احکام میں، میرے حکم میں، میرے نواہی میں، میرے اخبارات میں، میرے قصص میں اور میرے تمام کے تمام احکامات میں تم کجی نہیں پاؤ گے، ٹیڑھپن نہیں پاؤ گے، عیوب اور نقص نہیں پاؤ گے۔ اور جو کوئی اس کے اندر عیوب و نقائص نکالتے ہیں، دراصل یہ ٹیڑھپن ان کے خود کے دماغ میں ہوتی ہے۔ جیسے سیدھے پاؤں کا چپل الٹے پاؤں میں نہیں آتا اور الٹے پاؤں کا چپل سیدھے پاؤں میں نہیں آتا۔ اس سے چپل تو درست ہے لیکن پہننے والے کا دماغ درست نہیں ہے کہ الٹے پاؤں میں سیدھا چپل ڈال رہا ہے اور سیدھے پاؤں میں الٹا چپل ڈال رہا ہے، بھلا وہ کیسے فٹ بیٹھنے والا ہے۔ اسی طرح اس شخص کا حال ہے جو قرآن میں نقص اور عیوب نکالتے ہیں کہ ان کے دماغ ہی کج ہے، ان کی سوچ اور فکر ہی کج ہے، وہی ٹیڑھا ہے، تو سیدھی سیدھی بات قرآن کے ان کے بھیجے میں نہیں آتی۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، قرآن میں کوئی نقص، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اور قیمہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اچھا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قیمہ کا ہر حکم بالکل مضبوط و قائم ہے، اس کے اندر لچک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کے کسی حکم کے اندر لچک نہیں ہے، ہر حکم بالکل قائم اور سیدھا ہے۔ تو پہلا یہ نجات کا ذریعہ جو اللہ نے اس سورہ کو شروع کیا ہے وہ قرآن ہے، اور اسی طرح اختتام اس عظیم نیکی سے ہو رہا ہے جس کے ساتھ کسی فتنے کا شر باقی نہیں رہتا، اور وہ توحید ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں 4 بڑے واقعات اللہ نے اس سورہ میں، سورہ کہف میں ذکر فرما ہے۔ 4 واقعات کون کون سے واقعہ ہیں؟ سب سے پہلا جو
فتنہ ہے وہ دین کا فتنہ، اس سے بچنے کا نجات اور طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو پہلے دین کی فتنے سے کیسے بچا جائے اس کے 3 اہم اصول دیے گئے ہیں۔ کیا؟ پہلا یہ کہ ذکر سے غافل نہ ہوا جائے، ذاکرین سے غافل نہ ہوا جائے، یعنی ذکر کو لازم پکڑو اور ذکر سنانے والے مجلسوں کو، محفلوں کو لازم پکڑو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، وہ لوگ ایسے لوگوں کے سے اپنی نظریں بھی ہٹنے نہیں دیتے، کہ عیناک، اپنی نگاہیں ہٹنے نہیں دیتے، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صحبت صالحہ ضروری ہے، کس کے لیے؟ استقامت دین کے لیے۔ پہلا اصول یہ دیا گیا کہ دین کی فتنے سے کیسے بچا جائے، صحبت صالحہ اختیار کیا جائے، صالحین کی صحبت سے لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہ رہا جائے، ذکر سے خود کو اور ذاکرین کی جماعت کو سے خود کو باندھ کر رکھا جائے، ان سے ان کی صحبت میں رہا جائے، تو آپ کیا ہوں گے؟ دین کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسرا اللہ نے فرمایا اتباع ہوا کی پیروی سے بچا جائے، اس لیے کہ علم کی برکت اٹھ جاتی ہے جب انسان ہوا کی پیروی کرتا ہے، خواہش نفس کو ہدایت کی اتباع میں جب آڑے لاتا ہے، جب دیوار بنتی ہے خواہش نفس اتباع ہدایت اتباع کی، تو یہ خواہش نفس ہدایت کی پیروی میں دیوار بن جاتی ہے، لہذا ہوا کی پیروی سے بچا جائے تو دین کے فتنے سے محفوظ رہ جائے، یہ دوسرا اصول۔ اور تیسرا اصول ہے غلو، اگر انسان 3 چیزوں سے بچ جائے تو دین کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ غلو کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی لیول سے اٹھا دینا، یہ غلو ہے۔ امتیں جو تباہ ہوئی ہیں اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہے، کیا رہا ہے کہ امتوں نے ہمیشہ لوگوں کے عظیم شخصیتوں کے لیول کو، ان کی عظمت میں اس قدر غلو اور زیادتیاں کی کہ ان کے لیول سے، ان کے مرتبے سے ان کو بڑھا دیا، انبیاء کو اس قدر بڑھایا کہ خدا کے اور اللہ رب العالمین کے صفات کے درجے پر بٹھا دیا، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا، اور ولیوں کو اس قدر بڑھایا کہ اللہ کے اختیارات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے ان ولیوں کو دے دیے کہ اللہ نے کچھ اختیارات اور تصرف کا حق ان ولیوں کو بھی دیا ہے۔ ایسے عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا اور پھر ولیوں کو ان کی اتباع، ان کی عبادت اور ان کی پیروی کرنی شروع کی، تو اس طرح وہ گمراہ ہو گئے۔ تو 3 باتیں ضروری ہے، پہلے یہ کہ آپ صحبت صالحہ اختیار کریں، دوسرا یہ ہے کہ آپ ہوا کی پیروی سے بچیں، خواہشات نفس کی پیروی سے بچیں، اور تیسرا یہ ہے کہ غلو اور زیادتی سے بچیں۔ یہ 3 باتیں اگر کسی نے اختیار کر لی وہ دین کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے سورہ کہف کے اندر پہلے واقعے سے، جس میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے، غار والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ اچھا، یہ جو سورہ گھوم رہی ہے اس کا محور اور مدار کیا ہے؟ اس کا محور اور مدار ہے زینت۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے ترید زینت الحیات الدنیا، اس کا مدار زینت ہے کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی شباب زندگی کی زینت کو چھوڑ کر، دنیا کی زینت کو ترک کر کے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر، اللہ رب العالمین کی بندگی پر آ گئے تھے۔ یہ پہلے واقعے سے معلوم ہوا۔ تو یہ سورہ گھومتی ہے زینت پر، اور اللہ نے آگے بھی کہا دیکھیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں
یہ دنیا کی جو زینت ہے یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو مال، اولاد، دنیا کی چاہت، محبت، یہ ساری چیزیں دنیا کی زینت ہے، اور یہ سورہ گھومتی ہے انہی محوروں پر۔ لہٰذا بتایا یہ گیا کہ تمہیں فتنوں سے محفوظ ہونا ہے تو ان تمام زینت کی چیزوں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف آ جاؤ، جیسے اصحاب کہف نے کیا کہ انہوں نے اپنی شباب زندگی اور دنیا کی زینت کو ترک کر کے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ہدایت کی پیروی کر لی۔ اللہ اکبر! یہ نوجوان کیسے نوجوان تھے؟ یہ ایمان لے آتے چند نوجوان تھے، دربار میں لایا گیا، بادشاہ سے بات ہو رہی ہے اور ان کو کہا گیا کہ کچھ دنوں کے لیے تمہیں مہلت ہے، اپنے دین سے رجوع کر جاؤ ورنہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ ان نوجوانوں نے مشورہ کیا اور یہ بھاگ کھڑے ہوئے اپنا دین اور ایمان بچاتے ہوئے۔ یہاں پر یہ جان لیں کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کا ایمان خطرے میں ہو جائے، آپ کی جان خطرے میں ہو جائے، جان و ایمان بچانا مشکل ہو جائے، ایسی جگہ سے ہجرت کر جاؤ، ایسی جگہ سے نکل جاؤ۔ تو یہ نوجوان نکل گئے ہیں غار کی طرف اپنے رب کی اطاعت اور اتباع کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے دنیا ترک کر کے آخرت کو کمایا اور آخرت کو مد نظر کیا، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ دنیا میں جتنے لوگ مسلمان آئیں گے قیامت تک ان کا ذکر کرتے رہیں گے اور ان کو پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ عظمت ہے جب کوئی شخص اللہ کی اطاعت و اتباع خالص طور پر اپناتا ہے اور دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا نا ایک آیت کی شرح میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کے نور سے نوازتا ہے اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم ایسے شخص کو کیسے جانیں، کیسے پہچانیں؟ تو آپ نے فرمایا جس شخص کو دیکھو کہ دنیا سے ترک ہو جائے، دنیا کو اس نے ترک کر دیا ہے اور اللہ کی اطاعت و اتباع پر، عبادت و بندگی پر آ گیا ہے، جان لو کہ اللہ نے اس کے دل کو ہدایت کے نور کے لیے کشادہ کر دیا ہے۔ آج دیکھ لیجئے یہ دنیا بہت بڑی رکاوٹ ہے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا فتنہ، اور دوسرا فتنہ کیا ہے؟ مال کا فتنہ۔ یہ بہت ہی زبردست ہے۔ مال کے فتنے سے بچنا ہے تو اللہ نے اصول اس میں یہ دیا ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ دو دوست تھے، ایک مومن ہے ایک ملحد ہے، مشرک ہے۔ اب یہ دوست کہتا ہے مومن سے چلو ہم تمہیں اپنا باغ دکھاتے ہیں۔ جب یہ باغ میں داخل ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو تو باغ دیکھ رہا ہے یہ باغ ہماری قوت اور ہماری طاقت اور ہماری محنت کا پھل ہے، یہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اور باغ کیسا تھا؟ بیچ میں کاشتکاری کی جا رہی ہے، کنارے کنارے کھجور کے درخت ہیں اور پھر اس میں پھل اور فروٹس کے پیڑ ہیں، میوے ہیں اور انگور ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اتنا ہی نہیں اس کے اندر نہریں بھی بہہ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! تو بڑا ہی شاندار باغ اللہ نے عطا فرمایا تھا جو خوب پھل دیتا تھا، لیکن جب یہ داخل ہوا تو یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری محنت و مشقت کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا۔ پھر حضرت یہاں پر جو مومن ہے جیسے ہی اس کے اس دوست کے الفاظ کو سنتا ہے کہتا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جو باغ ہمیں عطا ہوا ہے اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت سے ہے۔ یہ کہتا ہے قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اس کی قدرت سے ہے؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اگر مال کے فتنے سے نجات پانی ہے
تو تمہیں چاہیے کہ تم جان لو جو کچھ ہے سب اللہ کی مشیت اور اس کی دی ہوئی عطا کا نتیجہ ہے، اس کی قدرت اس کے چاہنے سے ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو مال نہیں ملتا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کم محنت کرتے ہیں لیکن اللہ ان کو مال عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہی کہا گیا، بتایا گیا یہ یقین رکھے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ اللہ کی مشیت و قدرت سے ہے، اس میں اس کی اپنی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تیسرا فتنہ علم کا فتنہ ہے۔ علم کا فتنہ کیا ہے؟ کہ علم ایک عالم کے اندر تواضع کی مقدار ہو، تواضع زیادہ ہو۔ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا زیادہ تواضع اور عاجزی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اتنا بڑا اس کے اندر ضد، ہر دھرمی اور اکڑ پن، کبر ہوتا ہے۔ اب یہاں اسی بات کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر کہہ دیا، تقریر دے رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا دنیا میں سب سے بڑے عالم آپ ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا ہاں میں ہوں۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، کہہ دیا کہ میرے ایک بندے سے ملو اور دیکھ لو کہ تمہارے علم کا کیا لیول ہے۔ پھر بتایا مجمع البحرین کے پاس وہ میرا بندہ ہے، دو دریا جو سمندر، دو دریائیں جہاں ملتی ہیں، میرا یہ بندہ وہیں پر ہے۔ اس کی نشانیاں کچھ بتائی، ساتھ میں ایک ساتھی کو لے لیا اور وہ مچھلی لے کر چلے ہیں۔ یہ مچھلی اس جگہ سے کود کر نکل گئی، اور جب گئی ہے اس نے اپنے پیچھے ایک سرنگ چھوڑ دی۔ واپس یہ پلٹے آگے جانے کے بعد، پھر دیکھا ہے کہ یہی ہمارا مقام تھا، گئے ہیں، پہنچے وہاں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون؟ کہا موسیٰ۔ کہا کون موسیٰ؟ کہا موسیٰ بنی اسرائیل۔ معلوم کیا ہوا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کون موسیٰ آئے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون موسیٰ، تو انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا ہے میں اسے حاصل کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قال الم اقل لک لن تستطیع معی صبرا، کہتے تم اس پر صبر نہیں کر سکو گے۔ معلوم یہ ہوا زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے۔ جو جتنا زیادہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اتنا ہی زیادہ صبر کرے، اس لیے کہ بغیر صبر کے علم حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ مدرسے کا کھانا میں نہیں کھاؤں گا، کہاں سے علم اس کو ملنے والا ہے؟ کوئی کہے کہ میں رات کے 3 بجے اٹھ کر نہیں پڑھوں گا، کہاں سے اس کو علم ملنے والا ہے؟ تو جو جتنا زیادہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اتنی ہی زیادہ مشقتیں اور مصیبتوں کو برداشت کرے، صبر کرے۔ بغیر صبر کے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہیے کہ انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر باہر نکلے، باہر جائے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، تو معلوم کیا ہوا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ اچھا آ گئے ہیں یہاں، آپ کو جو اللہ نے علم سکھایا وہ سیکھنے آیا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ شاگرد کو استاذ کے سامنے ادب و احترام سے بات کرنی چاہیے، اور شاگرد کو شاگرد بنے رہنا چاہیے، استاذ بننے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاؤ بنی اسرائیل کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کہہ رہے آپ کے پاس جو اللہ نے علم آپ کو سکھایا وہ سیکھنے آیا ہوں۔ بتائیے اتنے بڑے پیغمبر کیسی عاجزی اور کیسی تواضع اختیار کر رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے چلو آتے ہیں۔ تو اب یہ نکلے ہیں تو دیکھا یہ ملاح تھا، کہا آؤ حضرت، ملا ان کو پہچانتا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے، آئیے آئیے آئیے۔ آیا، ان کو بٹھایا اور دریا پار کرانے لگے ہیں۔ جب دریا کنارے پہنچ رہے فوراً تختے اکھاڑنے شروع کر دیے،
وہ ناؤ اور کشتی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا رہے ایک تو ملاح نے ہمیں اتنی محبت سے بٹھایا ہے اور ہم سے اس نے مزدوری بھی نہیں لی ہے دریا پار کرانے کا، اور پھر اس نے احسان کیا بجائے اس کے کہ اس کو دعا دیتے، یہ اس کے تختے توڑ رہے ہیں، اس کا ناؤ اس کی کشتی اکھاڑ رہے ہیں۔ بولنا نہیں تھا، بول پڑے، کہہ دیے ارے آپ کیا ان کشتی والوں کو ڈبونے کا ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، لقد جئت شیئا نکرا لقد جئت شیئا امرا، کیا آپ جو ہے ان کشتی والے کو ڈبونے کا ارادہ کرتے ہیں؟ یہاں ایک باریک سا نقطہ ہے، وہ یہ ہے حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا مجھے ڈبونے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم سب ڈوب جائیں، خود کا ذکر ہی نہیں کیا، کہا کہ کیا کشتی والوں کو، یعنی کہ ان لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا نبی اور ناصحین اور داعی کو ہمیشہ اپنے قوم کی، اپنے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے خود سے بھی زیادہ، کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ان کو ڈبونے کا ارادہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا؟ قال الم اقل لک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ کہا اچھا آپ میرے اس خطا پر نہ پکڑیں، اب میں نہیں بولوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھے، دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے، گئے اور اس کی منڈی موڑ دی، اللہ اکبر، منڈی توڑ دی، مر گیا۔ اب بولا تھا کہ نہیں بولیں گے، پھر بول پڑے، کہنے لقد جئت شیئا امرا، کہ ارے آپ نے تو ایسا کام کر دیا ہے جس کے معافی تلافی نہیں۔ وہاں جب تختہ توڑا وہاں تو کم سے کم دوسرا تختہ لگایا جا سکتا ہے، یہاں تو جان ہی نکال دی، اب تو یہ جان لوٹائی نہیں جا سکتی ہے۔ اور پھر بول پڑے، کہا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، کیسا علم اللہ نے دیا تھا، کہا نہیں تھا، پھر بولنا نہیں، پھر بول پڑے۔ اب آئندہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارے درمیان جدائی ہو جائے گی، میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے، پھر آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں نے ان کو مہمان نہیں بنایا، بستی والوں نے مہمان نہیں بنایا، ایسے لوگ بخیل تھے کہ ایسے مسافروں کو مہمان نہیں بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسافر کو مہمان بنانا چاہیے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات میں جن 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے نا، اس میں مسافر کا بھی ذکر ہے کہ ایسے سفر کرنے والے آدمیوں کا خیال کرنا چاہیے جو راستے میں محتاج ہو گیا ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے، بستی والوں نے ان دونوں کا اپنا مہمان نہیں بنایا۔ جب صبح ہوئی بستی سے نکلنے لگے، دیکھا کہ ایک دیوار انقض اقامہ، بالکل ایسے گرنے ہی والی تھی، بالکل دیوار جھک گئی تھی، گرنے ہی والی تھی۔ اللہ رب العالمین نے جیسے علم دیا تھا ویسے ہی اللہ نے طاقت بھی دی تھی، ایسے دیوار کو مس کیا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ پھر کہا تھا، ایک تو غصے میں تھے ہی کہ بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، بیچارے سو گئے تھے، کہا کہ ارے ان بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے دیوار صحیح کر دی، آپ اجر لے لیتے، کچھ بدلہ لے لیتے ان سے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب تمہارے درمیان جدائی ہے، اب ہم تمہیں اپنے ساتھ رکھنے والے نہیں ہیں۔ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ اجر لے لیتے، کچھ بدلہ لے لیتے، کچھ مزدوری لے لیتے دیوار صحیح کرنے کا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب ہمارے تمہارے درمیان تفریق اور جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب جاہی رہو تو جس کام پر تم صبر نہیں کر سکے اس کی تعویلات، اس کی تعبیر جانتے جاؤ۔ اب وہ تعویلات بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيَ، پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ تختہ کیوں اکھیڑا تھا ان کشتی والوں کا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہتے وہ کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو مسکینوں کی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، میں نے اس کشتی کا تختہ توڑ کر کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ ان مسکینوں کا وہ کشتی نہ چھینے، وہ ظالم بادشاہ
کشتی نہ چھینے. معلوم کیا ہوا کہ اگر سامنے والا اتنا مضبوط ہو کہ آپ اس سے لڑ نہیں سکتے ہوں تو جس کو وہ ظلم کا نشانہ بنانا چاہتا ہے اس کو ہی اس کی نظروں سے ہٹا دے. اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آپ کو دو شر میں سے ایک شر چوز کرنا ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس کو چوز کریں جس میں نقصان کم ہو اور فائدہ زیادہ ہو. دیکھیے اگر تختہ نہیں توڑتے تو پوری کشتی چلی جانی تھی. تختہ توڑ دیا تو کم سے کم نقصان کے ساتھ اس کشتی کو تو بچا لیا. تو معلوم کیا ہوا, اگر دو شر میں سے ایک شر چوز کرنا ہو ایک چیز, تو ہمیں چاہیے کہ جس میں شر کم ہو, کم نقصان جس میں ہو اس کو چوز کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ دو نقصان دہ چیزوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہوتا تو آپ اس کو پکڑتے جس میں نقصان کم ہوا کرتا تھا. تو اچھا یہ تو ہوگی. اب آگے دیکھیے, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقُهُمَا الطُّغْيَانُ وَكُفْرًا. وہ جو بچے کو میں نے قتل کیا اس لیے کہ ان کے والدین ایمان والے تھے اور یہ بچہ بڑا ہو کر شریر اور کافر بنتا تو یہ کفر ان کے لیے, والدین کے لیے نقصان دہ بنتا, ان کے ایمان میں یہ بچہ خطرہ پیدا کرتا, لہٰذا میں نے اس بچے کو ہی قتل کر دیا. اور پھر کیا کہا, فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار یعنی اللہ اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے, اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا. اچھا, اس سے معلوم یہ ہوا ایمان اتنی اہم اور قدر والی شے ہے کہ اس کے آڑے اپنی اولاد بھی آئے تو اولاد کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اولاد کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے اگر ایمان کے آڑے اولاد آ رہی ہے. بڑھاپے کا لاٹھی کا سہارا اولادیں ہوتی ہیں, لیکن ایسی اولاد جو ایمان میں خطرہ بن جائے تو ایسے بڑھاپے کی لاٹھی کو بھی ترک کیا جا سکتا ہے, چھوڑا جا سکتا ہے, لیکن ایمان گوایا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. آگے دیکھیے, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ جو دیوار صحیح کری اس کے نیچے خزانہ گڑا تھا اور یہ خزانہ دو یتیم بچوں کا تھا. تو یہ بستی والے جنہوں نے دو مسافروں کو کھانا نہیں کھلایا, بھلا اگر یہ دیوار گر جاتی تو کیا یہ یتیم بچوں کا خزانہ رہنے دیتے؟ لوٹ لینا تھا. لہٰذا میں نے ان دیوار کو سیدھا کر دیا اس لیے کہ اللہ نے چاہا, یہ اللہ کے چاہنے سے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک تھا. معلوم کیا ہوا, باپ کی نیکی نے خزانے کی حفاظت کا سبب بنا. ایک مفسر اس پر لکھتے ہیں, کہتے یہ ہیں کہ لوگوں کو چاہیے اولادوں کے لیے یہ بینک بیلنس اور گاڑی اور گھر اور مکانات جو مہیا کرتے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ نیک بنے, اس لیے کہ باپ کی نیکیاں یہ نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں, نسلوں میں پلٹتی ہیں. باپ کی نیکیوں کا صلہ, اس کا پھل ان کی اولادوں کو بھی ملتا ہے. دیکھیے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ, ان کا والد نیک تھے, ان کی نیکی کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ ان کے خزانے کے, ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت فرمائی. اللہ اکبر. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا. اللہ نے فرمایا رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر کو آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لے. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اللہ اکبر. کہ معلوم تستی علیہ صبر, تو یہ کیسے کیا؟ یہ دیکھیے وما فعلتہ عن امری, یہ جو کچھ کیا تھا
یہ میں نے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے چاہنے سے کیا۔ معلوم یہ ہوا حضرت خضر علیہ السلام علم غیب نہیں رکھتے تھے، جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے بتانے اور اللہ کے چاہنے سے کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہیں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کون سا علم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سا علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کا علم تھا جو ظاہر میں دکھتا تھا کہ ظاہر میں یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری اشیاء کا علم تھا، جبکہ اس ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا ہے حضرت خضر کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ پر علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے کہ اگر اور وہ صبر کر لیتے تو اور زیادہ عجائبات ہمیں معلوم ہوتے کہ اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے نبی کو بھی چاہت تھی کہ صبر کرتے تو پتہ نہیں اور چیزیں معلوم ہوتی کہ اور کیا کیا ہے۔ اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا، ظاہر کے پیچھے کیا ہے وہ جاننے کا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اب پتہ کیا چلا، کیا کہہ رہے تھے، ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ یہ جس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گئے تھے، داخلے کے لیے ایک شرط لگائی گئی تھی۔ کیا شرط تھی؟ پہلے ٹیسٹ لیا جائے تم داخل ہو سکتے ہو کہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ ٹیسٹ میں ہی فیل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے تھے سب سے بڑا عالم میں ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسی یونیورسٹی بتائی جہاں پر ان کا داخلہ بھی نہیں ہو پایا۔ تو اللہ رب العالمین نے عالم سے بڑا عالم اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا علم کیا، علم کی بنیاد تواضع پر ہونی چاہیے۔ جس عالم میں تواضع نہیں اس کا علم اس کے لیے وبال ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ علم تواضع سکھاتا ہے، خشیت سکھاتا ہے کہ انسان عالم کے اندر خشیت ہو، عالم کے اندر تواضع ہو۔ آگے دیکھیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آگے واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ یہ چوتھا واقعہ ہے جو شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، بادشاہ کی صفات اور ان کے کارناموں کا ذکر ہے۔ 3 سفر کیا ہے حضرت ذوالقرنین نے۔ اس میں ایک خاص سفر ہے، کون سا؟ اس جگہ کا جہاں سے یہ یاجوج اور ماجوج نکل کر آیا کرتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے؟ بستی میں آ کر تباہیاں مچاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ان ظالموں سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دے، یہ اس درے سے یہاں سے نکل کر آتے ہیں، لہٰذا اس کو ہی بند کر دیا جائے۔ اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم مین پاور دو، لوگوں قوت دو۔ لوگوں کو ساتھ میں لیا اور پھر اس درے کو بند کر دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا ایک بادشاہ کو عوام پر اتنا ٹیکس نہیں لادنی چاہیے کہ عوام اس بوجھ تلے ڈوبنے لگے اور وہ یہ سوچنے لگے میں پیٹ بھروں کہ ٹیکس بھروں۔ سمجھ میں آیا؟ آج دیکھیے ہر چیز پر حکومت نے ٹیکس ڈال دیا ہے، ہر چیز پر۔ معلوم کیا ہوا؟ سب سے بہترین بادشاہ وہ ہے جو عوام پر، عوام کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ اچھا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سب سے بہترین بادشاہ وہ ہے جو عوام کی حفاظت کا سامان تیار کرے، اتنا اپنے آپ میں قوت بنائے کہ دوسرا کوئی ظالم عوام پر ظلم نہ کر سکے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بادشاہ کو ایسا ایماندار ہونا چاہیے کہ عوام کا مال ہڑپ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور بتائیں ایسا بادشاہ ہونا چاہیے جو امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو، اور ایسا بادشاہ ہونا چاہیے جو عوام میں امن کی فضا بحال کرے اور دوسروں عوام میں بدامنی سے لوگوں کو بچائے۔ ایسا بادشاہ ہونا چاہیے ظلم کرنے والوں کا ہاتھ روک دے اور مظلوموں کا سہارا بن جائے۔ ایسا بادشاہ ہونا چاہیے۔ اب پڑھتے جائیے، غور کرتے جائیے، علم کا سمندر ہے، اتنی نصیحتیں، اتنی عبرتیں، اتنے اسباق، اتنے رموز اس میں ملیں گے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خوبصورت اور سب سے بہترین حکومت کیسی چلتی ہے اور حاکم کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے ذوالقرنین کے واقعے میں ذکر فرما دیا ہے۔ اور حکومت کے فتنے سے نجات کا سبب یہ ہے کہ ایک حاکم کو عادل ہونا چاہیے، عدل کی فضا کو
لوگوں میں قائم کرے اور عدل کو نافذ کرے. لہذا اگر حاکم میں عدل نہیں ہے تو ایسے حاکم کی حکومت باقی نہیں رہتی ہے، اللہ تباہ کر دیتا ہے. تاریخ گواہ ہے کبھی بھی کوئی ظالم حکمراں کو باقی نہیں رکھا گیا، اس کے ظلم کے ساتھ ان ظالموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا ہے جس حاکم نے عوام پر ظلم کیا ہے. تو یہ ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوا. یہ تھا 4 واقعہ سورہ کہف کے اندر اور اس کے اسباق و رموز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوئی، بڑی شاندار سورہ. قرآن کے ہر آیت اور ہر سورہ ہی شاندار ہے، لیکن سورہ مریم کا ایک اپنا اعجاز ہے. اتنے معجزات اور اتنے بہترین کہانیاں اور قصے ہیں، واقعات ہیں اور اتنی عبرتیں ہیں، کاش کہ آپ غور کرتے. انشاءاللہ اس کو بعد نماز عصر ہم بیان کریں گے. آپ ضرور بیٹھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.